یہ دو بھائیوں کا واقعہ ہے۔ ایک بھائی بوڑھا ہو چکا تھا اور ایک بھائی جوان تھا۔ جب بڑا بیٹا بوڑھا ہے تو ماں کی عمر کتنی ہوگی؟ ماں اپنے بڑے بیٹے کے پاس رہا کرتی تھی۔ بڑا بیٹا بہت خدمت گزار تھا، ماں کی اطاعت کرتا، فرما برداری کرتا، ماں کی خوشی اور رضا کا خیال رکھتا اور ماں سے محبت کرتا تھا۔ بڑے بیٹے کو اپنی ماں کے ساتھ کچھ خاص ہی انسیت تھی۔ ایک دن دوسرے شہر سے چھوٹا بھائی گھر آیا اور آ کر کہنے لگا، بھائی جان، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ ماشاء اللہ امی جان کی بڑی خدمت کرتے ہیں، اور واقعی میں دیکھتا ہوں کہ آپ دل سے امی جان کی خدمت کرتے ہیں، مگر بھائی جان اب آپ بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، اب آپ کو بھی خدمت کی ضرورت ہے کہ آپ کی اولاد آپ کی خدمت کرے۔ اب آپ کے لیے یہ سب آسان نہیں ہے۔ میری درخواست ہے کہ ماں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ مجھے بھی بڑی تمنا ہے کہ میں بھی ماں کی خدمت کروں، میں بھی ثواب کماؤں۔ بڑے بھائی نے کہا، اب میرے بڑھاپے میں تم مجھ سے اتنا بڑا نیکی اور ثواب کا ذریعہ چھیننا چاہتے ہو؟ میں ماں کو نہیں دوں گا، ماں میرے پاس ہی رہے گی۔ میں خدمت کر سکتا ہوں، الحمدللہ مجھ میں ہمت ہے، اللہ کا شکر ہے۔ آپ یہ مت سمجھو کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو یہ نہیں کر سکتا، میں کروں گا۔ چھوٹے بھائی نے کہا، بھائی جان آپ کے جذبات بہت اچھے ہیں، لیکن میں ماں کو لے کر جا رہا ہوں۔ اس طرح دونوں میں بحث شروع ہو گئی۔ دونوں اپنے اپنے دلائل دیتے رہے۔ تکرار اتنی بڑھی کہ یہ بات آس پڑوس اور رشتہ داروں تک پہنچ گئی۔ دونوں الگ الگ شہروں میں رہتے تھے اور دونوں بضد تھے کہ ماں میرے ساتھ رہے گی۔ خیر آس پاس کے لوگ جمع ہوئے، رشتہ دار جمع ہوئے، بات چیت ہوتی رہی، لیکن مسئلہ جوں کا توں رہا۔ دونوں اپنے اپنے دلائل دیے جا رہے تھے، یہاں تک کہ جب چھوٹا بھائی اپنی ضد سے نہ ہٹا تو دونوں بھائیوں نے عدالت میں مقدمہ کر دیا۔ مقدمہ کیا تھا کہ ماں کس کے پاس رہے گی۔ قاضی نے دونوں کے دلائل سنے، دونوں کی باتیں سنی، خوب غور و فکر کیا، مگر دونوں کے دلائل اتنے مضبوط تھے، دونوں کی محبت، دونوں کی عقیدت، دونوں کی چاہت، دونوں کی تڑپ مثالی تھی۔ قاضی سے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ ان بوڑھی ماں کو کس کے حوالے کیا جائے، چھوٹے کو دوں کہ بڑے کو دوں۔ قاضی نے دونوں بھائیوں کو اپنے چیمبر میں بلایا، یعنی اپنے آفس میں بلایا، اور دونوں کو الگ سے بٹھا کر سمجھایا، لیکن پھر بھی دونوں نہ مانے۔ چھوٹا بولا، بھائی جان آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ بڑا بھائی بولا، اب تک تو کیا ہے، آگے بھی کر لوں گا۔ یعنی مجھے یہ بتاؤ میری خدمت میں کیا کمی رہ گئی ہے؟ چھوٹا بولا، بھائی مجھے بھی تو ثواب کمانے دیں، مجھے بھی تو ماں کی خدمت کرنے دیں۔ میرے بچے اپنی دادی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، میرے بچوں کی امی اپنی ساس کی خدمت کرنا چاہتی ہے، میری فیملی چاہتی ہے کہ ہم بھی ثواب حاصل کریں۔ اب قاضی صاحب سے فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ قاضی صاحب نے کہا کہ ان کی ماں کو لایا جائے۔ اب دونوں بھائی عدالت میں ہیں۔ اپنی نوعیت کا ایک منفرد مقدمہ درپیش ہے کہ دو بھائی اپنی اپنی محبت میں یہ مقدمہ لے کر قاضی صاحب کے پاس آئے ہیں۔ اب دونوں بھائی اپنی ماں کو ویل چیئر پر عدالت لے کر آئے، دونوں کو آنسو نکل رہے ہیں، دونوں زارو قطار رو رہے ہیں۔ ماں اتنی بوڑھی تھی کہ اس کا وزن 20 kg تھا، اتنی کمزور، لاغر اور بیمار۔ یہ پوزیشن تھی ماں کی۔ قاضی صاحب ماں سے بولے، میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو عدالت میں بلانا ضروری ہو گیا تھا، مجھ سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔
آپ کا بڑا بیٹا کہہ رہا ہے کہ ماں میرے پاس رہے گی، اور چھوٹا بیٹا کہہ رہا ہے کہ ماں میرے پاس رہے گی۔ مجھ سے تو فیصلہ نہیں ہو رہا۔ اماں جان، آپ ہی بتائیں کہ آپ کو کس کے پاس رہنا ہے؟ اماں جان نے اپنی آنکھ سے بڑے بیٹے کی طرف دیکھا اور ایک آنکھ سے چھوٹے بیٹے کی طرف دیکھا اور بولی، جج صاحب، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کون سی آنکھ چاہیے؟ میں کیسے کہہ سکتی ہوں؟ میرا یہ بیٹا بھی پیارا ہے، میرا دوسرا بیٹا بھی پیارا ہے۔ نہ کوئی پیسہ، نہ جائیداد، کچھ بھی نہیں ماں کے پاس۔ ایک پیتل کی انگوٹھی تک نہیں۔ ایسی کوئی غرض نہ تھی کہ وراثت کی کوئی لالچ ہو۔ صرف ماں تھی، ماں کی محبت تھی، اور دونوں بھائیوں کی ماں سے محبت تھی۔ ماں اپنے دونوں بیٹوں کی طرف دیکھ رہی ہے اور بولی، یہ فیصلہ تو میں نہیں کر سکتی۔ میں اپنے دونوں بیٹوں سے پیار کرتی ہوں۔ میرے دونوں بیٹے مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ مجھے دونوں بیٹے پیارے لگتے ہیں۔ میں کیسے کہہ سکتی ہوں کہ میں کس کے پاس رہوں گی؟ قاضی صاحب، فیصلہ تو آپ ہی کریں گے۔ قاضی صاحب نے غور کیا، بہت غور کیا، بہت غور کرنے کے بعد ایک فیصلہ کیا۔ اب اس کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں تھا، فیصلہ تو آخر کار کرنا ہی تھا۔ قاضی صاحب نے کہا کہ چونکہ یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کو بھی اب خدمت کی ضرورت ہے۔ ان کے بچے بھی ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ چھوٹا بیٹا جوان ہے، تندرست ہے، تو ہو سکتا ہے یہ زیادہ اچھے طریقے سے ماں کی خدمت کرے۔ تو ماں کی ہمدردی میں کہ ماں کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ چھوٹا بیٹا زیادہ بہتر طریقے سے ماں کی خدمت کر سکتا ہے، اور بڑے بھائی کے لیے بھی تھوڑی آسانی مہیا ہو جائے گی۔ اور قاضی صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ماں اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ چلی جائے۔ یہ سب سننا تھا کہ بڑے بیٹے کی جو چیخیں نکلیں، وہ ایسا تڑپا کہ عدالت میں بیٹھے لوگوں کے کلیجے پھاڑ دیے۔ اس کی چیخوں نے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی، میری ماں مجھ سے بچھڑ جائے گی، میں اپنی ماں کی خدمت سے محروم ہو جاؤں گا۔ ہائے میرا بڑھاپا، کہ میرے اس بڑھاپے نے مجھ سے میری بوڑھی ماں کو جدا کر دیا۔ خوش نصیب ہے وہ گھرانہ جو ماں باپ کی خدمت کر جائے۔ ہمارے والدین کے ہمارے بچپن میں جو کمپرومائزز کیے، جو قربانیاں دیں، اپنی دعوتیں چھوڑیں، اپنی خواہشوں کو قربان کیا۔ کہیں جانے سے پہلے سوچتے تھے کہ نہیں، بچہ اکیلا رہ جائے گا۔ ہمارے گھروں میں ہمارے بزرگ جو بیمار ہیں، ان کو احساس نہیں ہونا چاہیے کہ میں اکیلا ہوں، یا میں اپنے بچوں پر بوجھ ہوں، مجھے کوئی دیکھنے پوچھنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔